چوتھی نشانی الذین یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے۔ آپ کہیں گے ہم سب پڑھتے ہیں، اور میرے دوستو نماز پڑھنے کا نہیں کہا ہے، نماز قائم کرنے کا کہا ہے۔ نماز پڑھنا ایک الگ چیز ہے، نماز کا قائم کرنا الگ چیز ہے۔ نماز پڑھنا صرف ایک موقع پر ہے، قرآن کریم میں صرف ایک موقع پر نماز پڑھنے کا کہا گیا، باقی ہر جگہ پر نماز قائم کرنے کا کہا گیا۔ نماز پڑھنے کا کہاں کہا گیا؟ صرف حالت جنگ میں، جب سامنے دشمن کھڑا ہے، نماز کا وقت ہے، تم دو گروپ بنا لو، دو جماعتیں بنا لو، ایک دشمن کے سامنے پہرہ داری کرے، ایک جماعت ادھر نماز پڑھے۔ اس کو حکم ہے کہ ذرا جلدی جلدی نماز پڑھ لو، اس لیے کہ دشمن کھڑا۔ یہاں کہا نماز، فَأَقَمْتَ فِيهِ الصَّلَاةَ فَلْتَقُم مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ، ایک طائفہ وہاں کھڑا ہو جائے، ایک جماعت پیچھے کھڑی ہو جائے، ایک دشمن کے سامنے اور ایک نماز میں مشغول ہو جائے۔ یہاں کہا نماز پڑھے، نماز پڑھنے کا کہا، مانا یہاں آداب بجا نہیں لا سکتے ہو، اطمینان سے نہیں پڑھ سکتے ہو، حالت جنگ ہے، حالت خوف ہے، امن نہیں ہے۔ مگر مسجد میں کون سا خوف ہے؟ میں دیکھتا ہوں نمازیوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہوں، اتنی جلدی نماز۔ وہ بدو اعرابی ایک شخص آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اندر داخل ہوئے اور کنارے میں نماز پڑھی، آ کر پھر سلام کیا۔ آپ نے فرمایا صلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ پھر گئے بیچارے، جا کے پھر نماز پڑھ کے آئے، پھر آ کے سلام کیا، آپ نے وعلیکم السلام، پھر کہا صلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر بیچارے گئے، وضو کیا، نماز پڑھی، پھر آئے، آپ کو سلام کیا، پھر آپ نے فرمایا صلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ کہ اللہ کے رسول مجھے تو یہی نماز آتی ہے۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سکھائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا دیکھو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اطمینان سے تکبیر کہا کرو، اللہ اکبر، اطمینان سے کہا کرو، پھر اطمینان سے قرات کیا کرو، جلد بازی کی ہے، پھر اطمینان سے رکوع کیا کرو کہ آپ جب رکوع میں جھکو تو آپ کا سر، آپ کی پیٹھ بالکل سیدھ برابر میں ہو جائے، اور پھر جب آپ رکوع سے کھڑے ہو جایا کرو تو اطمینان سے سیدھے کھڑے ہو جایا کرو۔ جب سیدھے کھڑے ہو گئے تو پھر آپ سجدے کے لیے جایا کرو۔ پورا سیدھا اٹھا نہیں ہے کہ سجدے میں چلا جاتا، یہ کیا ظلم ہے بھائی، یہ تو نماز کا مذاق ہے۔ پھر جب ایک سجدہ کر لیا تو اس کے بعد اطمینان سے بیٹھو، پھر دوسرے سجدے کے لیے جاؤ۔ کبھی کبھی دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ وہاں ہی ہاتھ رکھے ہوئے سجدہ کر کے اوپر تھوڑا سا سر کیا، واپس چلا گیا۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ اتنی جلدی۔ فرمایا چور کو جانتے ہو؟ چور جانتے ہو؟ کہ اللہ کے رسول چور کیوں نہیں جانتے؟ جو مال چوری کرتا ہے؟ نہیں، اس سے بڑا چور۔ اللہ کے رسول اس سے بڑا چور وہ کون ہوتا ہے؟ کہا اس سے بڑا چور وہ ہے جو نماز کی چوری کرے، جو نماز کا چور ہو۔ کیا کرے؟ وہ وقت ٹالتا رہے، پڑھ لوں گا، ابھی وقت، ارے جماعت ہی نکلی ہے نا، وقت تو ہے۔ اس کو جماعت کا احساس نہیں، اس کو نہیں پتا کہ ایک نماز چھوڑنے پر، ایک جماعت چھوڑنے پر 27 نمازیں فوت ہو گئی ہیں۔ اسے 1 روپے پر 27 روپے تو نظر آ رہے ہیں، مگر اسے ایک نماز کے چھوڑنے پر 27 نمازوں کا ثواب نہیں نظر آ رہا۔ اس کو فرشتوں کی امین نظر نہیں آ رہی کہ جس کی امین فرشتوں کی امین کے ساتھ مل جائے گی اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جائے گی۔ تو چور جانتے ہو؟ کہا کون؟ کہا اللہ کے رسول کون؟ کہا جو انتظار کرتا رہے، جب بالکل وقت تنگ ہو جائے تو پھر جلدی آئے اور مرغے کی طرح ٹھونکے مارے اور نکل جائے۔ مرغا جیسے دانے چگتا ہے نا، ٹھونکے مارتا ہے، اس طرح سے ٹھونکے مارے اور نکل جائے۔ یہ کیا ہے؟ یہ چور ہے، یہ نماز کا چور۔ اللہ میری بھی، آپ کی، میرے سب نمازیوں کی، پیاروں کی حفاظت فرمائے اس بری نماز سے۔ پھر یہ نماز جب ختم ہو جاتی ہے تو پھر یہ کپڑے میں، بدبودار کپڑے میں لپیٹ کر منہ پر مار دی جاتی ہے، اور یہ نماز بد دعا دیتی ہوئی جاتی ہے، اللہ تجھے غارت کرے، تجھے تباہ کرے، جس طرح سے تو نے مجھے برباد کیا ہے۔ یہ نماز بد دعا کرتی ہے اس کے لیے۔ آج دنیا میں لوگوں کی بد دعاؤں سے تم ڈرتے ہو، نماز کی بد دعا سے ڈرو۔